أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزیز سامعات، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی، اور انشاءاللہ آج ہم پارہ شروع کرنے سے قبل کل کے پارے کے اہم نکات، جو کہ ہمارا 10واں پارہ تھا، اس کا ایک خلاصہ، ایک سمری پیش کر لیتے ہیں تاکہ وہ نکات آپ کے ازبر ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اگلے پارے کے ساتھ جو اس کا ربط ہے وہ بھی سمجھ میں آئے۔ کل 10ویں پارے کے آغاز میں ہم نے سب سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق پڑھا تھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے 5 حصے جو مقرر فرمائے تھے، ایک 4 مجاہدین کا اور 5واں حصہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا تھا، اس حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیے جانے کا حکم تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے باقی قصہ جو ہے غزوہ بدر سے متعلق پڑھا تھا، اور اس میں جو اہم نکات ہمارے لیے تھے وہ مدد حاصل کرنے کے 6 اصول ہم نے سمجھے تھے۔
وہ 6 اصول کیا تھے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور آپس کے اختلافات سے گریز کرنا، اگر جنگ میں کوئی ایسے حالات پیش آ بھی جائیں تو ان کے اوپر صبر کرنا، اور کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری سے کام نہیں لینا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اسلحہ اور جنگ کی تیاری سے متعلق پڑھا تھا، اور ساتھ ہی قیدیوں سے صلح اور فدیہ لینے سے متعلق بھی اس پارے کے اندر تفصیلی احکامات تھے۔ مہاجرین اور انصار کا ذکر بھی اس جو ہے صورت کے اندر آیا تھا، اور ان دونوں گروہوں کے ایمان کی گواہی جو ہے، جو انصار تھے، ہجرت کرنے والے تھے، تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہی پکے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ کل کے پارے میں ہم نے سورۃ التوبہ کی جو ہے شروعات کی تھی، اور یہاں پر مشرکین سے متعلق جو ہے چند احکامات تھے پہلی آیت میں 4 قسم کے، اور اس احکامات کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس قسم کے ان سے معاہدات میں صلح کرنی چاہیے اور مہلت سے متعلق تھا، تو یہ ہم نے کل کے پارے کے اندر تفصیلی طور پر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں جو بات ہم نے سمجھ میں آئی کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین کا تذکرہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنی عبادات ان کے نزدیک جو تھی حاجیوں کو پانی پلانا یا بیت اللہ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا، تو وہ اس پہ فخر کیا کرتے تھے، اور تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام خدمت کرنا جو ہے مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ ان کاموں کے لیے ایمان ہونا شرط ہے۔ اگر مشرک یہ کام کرتے ہیں، ایمان نہیں ہے، تو ان کے کسی بھی عمل کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی کل کے بارے میں ہم نے غزوہ حنین کے بارے میں پڑھا تھا، اور غزوہ حنین کے اندر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ اپنی کثرت اور طاقت میں نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھروسہ کرنا چاہیے۔ مدد، نصرت اور شکست جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اہل کتاب سے متعلق حکم پڑھا تھا کہ اہل کتاب سے جہاد کرو، اور یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی جو ہے ان کے لیے حکم آ گیا تھا، وصیت ہو گئی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اہل کتاب جو ہے وہ جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر کل کی ہی بارے میں ہم نے یہود و نصارہ کے جو عقائد کی تردید تھی اس کے متعلق پڑھا، اور ساتھ ہی ناحق مال کھانے کے اوپر سخت وعید آئی تھی کہ اہل حق جو ہے ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنی کتاب میں تحریفیں کر کے لوگوں سے کے پیسے بٹولا کرتے تھے۔ کل کی ہی پاری کے اندر ہم نے غزوہ تبوک سے متعلق پڑھا تھا، اور غزوہ تبوک میں جو ہے ہم نے اس پارے کے اندر بھی انشاءاللہ اس کا خلاصہ کریں گے کہ منافقین کے جو جھوٹ اور ان کا ایک نفاق تھا اس کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور مومنین مخلصین کا بھی ذکر ہے جو کہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اس میں منافقین کا اللہ نے اس طریقے سے ان کا تمام چیزیں کھولی تھیں کہ وہ جس طریقے سے جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے مختلف بہانے بنایا کرتے تھے، ان کے نفاق کو اللہ نے واضح فرمایا۔ ساتھ ہی کل کے پارے میں ہم نے مصارف صدقات کا بیان پڑھا تھا کہ صدقات یعنی کہ زکوٰۃ کن کن کے لیے، تو وہاں پر مکمل آیت نمبر 60 تھی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضہ۔ تو یہ آیت آخر تک ہے، اور اس کے اندر ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں تفصیلی احکامات تھے، اور ساتھ ہی پارے کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ منافقین کی جو ہے مغفرت نہیں ہو سکتی، کہ یہ لوگ نفاق جھوٹ کی بنا پر جہاد سے نہ نکلنے کے ہیلے بہانے کرتے تھے، ایک دوسرے کو برائیوں کو حکم دیتے تھے، نیکی کرنے سے منع کرتے تھے، اور بغض اور حسد جو ہے ان کے قبیح اعمال میں سے تھا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو تب بھی اللہ رب العزت ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا پارہ ہے وہ انشاءاللہ 11واں پارہ ہے۔ اب تک جو ہے ہمارے الحمدللہ 10 پارے مکمل ہو گئے، آج ہم انشاءاللہ 11ویں پارے کی خلاصہ اور احاطہ کریں گے۔ یہاں پر سورۃ التوبہ مکمل ہوگی، اور سورہ یونس جو ہے اس کی بھی 1 سے لے کر جو 11 رکوع ہے مکمل سورت ہے اس کا مکمل احاطہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ ہود کی ابتدا ہوگی جو کہ اس پارے کے اندر فقط 5 آیات ہیں۔ تو سورۃ التوبہ کی شروعات کرتے ہیں جو کہ اس صورت میں یہاں پر 12ویں رکوع سے ہے، اور پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اہم نکات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس پارے کے اندر اور سابقہ پارے کے اندر اگر ہم اس کا ربط دیکھیں
تو منافقین کے لیے جو ہے تین احکامات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ 10 پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہ جانے کے لیے ہیلے بہانے بناتے تھے۔ اب ان آیات میں ان منافقین کا تذکرہ ہے جو جہاد میں نہیں گئے تھے اور وہ اس پر عذر پیش کر رہے تھے۔ تو آیت نمبر میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ، تین حکم یہ ہے کہ پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بیکار اور جھوٹے عذر پیش نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے تمام حالات، تمام واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے اعراض کریں، یعنی کہ نام پر ان پر ملامت کریں، نہ ہی آپ ان سے تعلقات رکھیں۔ تیسرا جو ہے حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ منافقین قسمیں کھا کر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راضی نہیں ہوگے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس پارے کی ابتدا جو ہے ان باتوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور منافقوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کی صفات بیان فرمائی اور ان کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اپنی غلطی کا سچے دل سے اعتراف کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر جو ہے اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ اچھا، یہ پورا ایک واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن اس کی تفصیل تھوڑی سی یہاں پہ سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ کل 10 حضرات تھے، ان میں 7 کو اپنی سستی پر انتہائی شرمندگی تھی کہ آپ کے واپس مدینہ شریف لانے سے پہلے یہ حضرات نے اپنا آپ کو خود مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنا آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور یہ کہا کہ جب تک آپ ہمیں خود معاف نہیں فرما کر کھولیں گے تو ہم انہی ستونوں سے بنے رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، تو وجہ معلوم ہونے پر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں کو جب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ انہیں نہیں کھولنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی جو آگے انشاءاللہ آیت آئیں گی 102 آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ وہ لوگ جو وہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کام کی اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت ہی مہربان، رحم کرنے والے۔ اس کے ساتھ ہی اس تفصیل کو ہم جو ہے آگے دیکھتے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے 2 کرداروں کا ذکر ہے، اور اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اس رکوع کے اندر آئے گی۔ 13واں رکوع ہے اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو اہم نکات آپ کے سامنے ہے کہ صحابہ اکرام کی پیروی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے دوہرا عذاب ہے، اور غزوہ تبوک میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے تھے ان کا اظہار ندامت یعنی کہ ان 2 گروہوں کا ذکر ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر مسجد قباء کی عظمت اور نام نہاد جو مسجد زرار، زرر سے یہ لفظ مشتق ہے جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانا۔ اچھا، یہاں پر صدقے کی جو 2 خاصیت بیان کی فرمائی ہے، یہ صدقہ دینے کے کیا فائدے ہیں؟ ویسے تو ہم متعدد آیات میں یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہ ہے کہ صدقہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاقوں سے پاک کرنے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ صدقے سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کے گناہ اور اس کے برے اخلاق اس سے دور ہوں اور انسان کی نیکیوں میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے صدقہ کیا کرے۔ اچھا، اس پورے اگر ہم خلاصے کو دیکھیں اس رکوع کے، تو اس رکوع میں مہاجرین اور انصار کے لیے رضا الہ کی بشارت ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے اپنا آپ کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، اور پھر یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں مگر پھر توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ سے باز رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گا، مگر وہ منافقین جو اپنے جرم کا اقرار ہی نہیں کرتے، نہ ہی گناہوں پہ شرمندہ ہوتے، تو ان کی توبہ کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضمن اس بات کا ذکر ہے کہ یہاں پہ مسجد زرار ہے کہ منافقوں نے اپنی سازش کے لیے گڈھا بنانے کی غرض سے بنایا تھا کہ یہاں پر ہم جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے اپنی حکمت عملی تیار کیا کریں گے، اور انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر نماز جو ہے حکم کے لیے درخواست کی کہ آپ یہاں افتتاح کریں نماز پڑھ کر، تو تاکہ یہاں پر کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی آیا کریں اور وہ پھر منافقین کا شکار بن جائے، جو اصل منافقین کا اس مسجد کو بنانے کا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی بنانے کی جو اصلیت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر واضح فرما دی، اور آپ کی ہدایت کے مطابق پھر اس کو منہدم کر دیا گیا۔ اچھا، اس یہاں پر اس رکوع کے اندر دیکھا جائے
تو رضی اللہ عنہم قرار جو پائے گئے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو دو طرح کے درجات تھے۔ ایک تو سابقون الاولون کہ جنہوں نے تحویل قبلہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے تحویل قبلہ یعنی کہ غزوہ بدر کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور نیز یہاں پر فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اہل ایمان کا ذکر ہے، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے گناہ کا اقرار کر لیں۔ یہ عام مومنین کے لیے بھی یہی حکم ہے، جیسے کہ ہم نے سابقہ پارے کے اندر یہی مزاج دیکھا کہ آدمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس پہ ندامت کا اظہار کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کر لے۔ اور جبکہ شیطانیت کا جو عنصر ہوتا ہے تو ان کا عنصر یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے پھر وعدہ فرمایا کہ قریب انہیں معاف کر دیا جائے گا، آپ ان سے زکوٰۃ لیں تاکہ ان کے مالوں میں برکت ہو اور ان کا تزکیہ نفس ہو۔ تو یہاں پر مسجد زرار کا جو ہم نے مقصد پڑھا وہ یہی تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے باپ ابو عامر منافق تھے، اور اس ایما پر انہوں نے منافقوں کے لیے مدینہ طیبہ کے محلہ جو قباء تھا، یہاں پر مسجد قباء سے کچھ فاصلے پر ایک الگ مسجد تعمیر کی، اور پھر کوشش بھی ان کی یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک نماز ادا کرنے کا وعدہ کر لیں، اور مقصد یہی تھا کہ اس مسجد کو جو ہے ایک استثنائی حیثیت حاصل ہو جائے، اور پھر ہم مل بیٹھ کر یہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے منافقین کے جھوٹے بہانوں سے مطلع فرمایا، کہ وہاں سازش سے بھی آگاہ فرمایا۔ تو اس بنا پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم فرمایا اور اس نام نہاد مسجد کو نیست و نابود فرما دیا۔ اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے۔ آگے 14واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ ان نکات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس پارے کے خلاصے پر آئیں تو اس پورے رکوع کا جو خلاصہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے آتا ہے کہ 14واں رکوع ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو نہایت عظیم الشان انعامات کی خوشخبری دی ہے، جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کی عوض جنت کو خرید لیا ہے۔ جنت سے بڑھ کر تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور جنت کا جو راستہ ہے، جیسے کہ ہم سابقہ آیت میں پڑھتے رہ رہے ہیں کہ یہ ایک مشکلات اور صبر والا راستہ ہے۔ تو اس کی قیمت کیا ہے کہ انسان کی جان اور اس کا مال، اور انسان اگر اپنے اندر دیکھے تو یہ دو چیزیں اس کی سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ جان ہے تو سب کچھ ہے، اور مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے ہر چیز کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جو ہے اس کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے فانی دنیا کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے جو ایک دارالآخرت ہے اس میں رہنے والی چیز کو اپنے لیے خرید لیا ہے، اور یہ وعدہ الہی تو تورات اور انجیل میں بھی تھا۔ پھر یہاں پر ایسے مسلمانوں کی شناخت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں، اور شریعت کی حدود سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے۔ یہاں پر ان مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے نہایت ہی نازک وقتوں میں اسلام کی خدمتیں کی ہیں۔ وہ وقت کوئی آسان نہیں تھا جب یہ سارے غزوات، یہ جنگ کا ایک سامان تھا، طاقت سے بھی کمزور تھے، مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن ایمان کا جذبہ ان میں اس قدر تھا کہ وہ بڑی سے بڑے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار
کر لیتے تھے صرف ایمان کی بنا پر. اور ایمان کیا تھا؟ اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان. وہ ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہیں نہ وسائل کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، نہ یہ لوگ اپنے سامنے کسی دشمن کو دیکھتے تھے کہ وہ کتنا طاقتور ہے یا ان کے مقابل میں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ان کی خاصیت تھی. اور ان کی خدمات کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو ہے اس طریقے سے تذکرہ فرمایا، اور اس کے لیے ان کے لیے رحمت الہی کے مقدر ہو جانے کا اعلان فرمایا. اور یہاں پر آخر میں ان 3 مخلص مسلمانوں کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. انہیں شریک ہونا تھا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ اپنی کاہلی اور ان کی اپنی غلطی تھی. انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اعلان فرمایا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ایک قاعدہ قانون بتایا اور اس کے مصداق اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو یہاں پر ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت ہے. جیسے کہ آیت نمبر 113 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اور تمام مومنین کو شرک کے روگیوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع کیا گیا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر و مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی. اس بارے میں ارشاد ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کر چکے تھے، جیسے کہ اس کا تذکرہ سورہ مریم کی دوسرے رکوع میں بھی انشاءاللہ آئے گا. تو اس لیے یہاں پر ایفا عہد فرمایا کہ لیکن جب حضرت ابراہیم میں یہ بات واضح ہو گئی کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اس سے برات اختیار کر لی. اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے مخلصین کی توبہ کا ذکر ہم نے پڑھا، اور یہ 3 وہ صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرار بن ربیع اور حضرت حلال بن امیہ، جو کہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے. اس کے ساتھ ہی آگے آیات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اہل مدینہ اور مضافات کے اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے بعد بطور ایک خاص ان کو تلقین کی گئی ہے. آگے رکوع پہ چلتے ہیں، اور آگے رکوع کے اندر 15واں رکوع ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کی رفاقت کے لیے ضروری ہے، اور مومنین کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اور پھر وہ صادقین سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں. اور ساتھ ہی یہ بات ازبر کروائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی یہاں پر علم دین سیکھنے کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہے. اس پورے رکوع کے اہم نکات، اور اگر ہم خلاصے کو دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو مسلمانوں کو تقوی اور صداقت کی ایک تعلیم دی جا رہی ہے، اور پھر یہاں پر جہاد پر ابھارتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ اس راہ میں بھوک پیاس کا برداشت کرنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور جہاد کے لیے تھوڑا جو بھی کچھ خرچ کیا جائے گا یہ سب ایک قابل قدر نیکی ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر دین کے پھیلانے اور شریعت کا علم حاصل کرنے اور دوسروں کو وہ علم سکھانے کے لیے کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت اپنے آپ کو دینی علوم سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا کرے. یہ اس وقت کا حکم ہے جب اس دور کے اندر جو ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ اسلام کو اپنی دعوت کی ابتدا میں جیسے دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت تھی، یوں ہی ان بنیادوں کی بھی ضرورت تھی کہ جن پر اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کی جا سکے. تو اس مقصد کے لیے شرعی احکامات کے نزول کا ایک جو سلسلہ تھا وہ مستقل جاری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کی تیاری میں ہمتاً مصروف رہتے تھے جو مستقبل کے مدرس ہو، مربی ہو، معلم ہو، قاضی ہو، حاکم ہو، عامل ہو، منتظم ہو. تو ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی متعدد تعداد کو مدینے میں ہی رہنا چاہیے تاکہ وہ دین کی تعلیم کو سمجھ سکے، اس کو حاصل کر سکے، اور اسلامی مملکت کی جو ضروریات سے قطع نظریاتی ذاتی علم کو حاصل کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. تو جہاد کے لیے ایک اہم اصول بتایا گیا ہے کہ الاقرب فالاقرب کے تحت جہاد کیا جائے، یعنی کہ قریب کے کفار سے جہاد کرتے ہوئے اس کے دائرہ دور تک وسیع کیا جائے. تو یہ ایک اصول ہے جہاد کا. اگر انسان مسلمان اپنا غلبہ اور اپنے اس دور کو واپس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس اصول کو جو قرآن کریم بتا رہا ہے، لیکن آج ہم نے ان اصولوں کو، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا.
الاقرب کو چھوڑ کر ہم ہمارا جہاد کا تو ہمارا ایک کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے۔ جہاد کا لفظ ہمارے ذہن میں جہاں آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں تو شاید کوئی تشدد پسندانہ بات ہو رہی ہے، لہٰذا جہاد پر بات نہ کریں، اور اس کو دور قدیم کے ساتھ ہم منسوب کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم مسلمانوں کی جو ہے زندگی کہہ لیں یا ان کا اس میں خلافت میں جو ایک حصہ ہے یا اپنی بقا کو باقی رکھنے کا جو ایک ذریعہ بتایا جا رہا ہے وہ جہاد کے ذریعے ہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور علم دین کی جو ہم نے یہاں پر فضیلت سیکھی اور پڑھی اور اس کو سمجھا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کے کاموں میں علم سیکھنے سکھانے والا بھی بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر اسلامی انقلاب کی جو ایک توسیع ہے اس کا ذکر ہے، اہم نکات کی طرف نظر ڈالیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس رکوع کے اندر اگر ہم خلاصتاً اس پورے رکوع کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی جہاد کا تذکرہ کیا گیا، اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وہ کس طریقے سے ہوگی؟ انسان اپنی جان کے ذریعے لگائے، انسان اپنے مال کے ذریعے لگائے، یہ پہلے درجات ہے، اور اس کے ساتھ انسان اپنی ہر وہ کوشش کرے جس کے ذریعے کلمت اللہ کو بلند کر سکے، اور اس عمل کے درجات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ صرف ترغیب نہیں دے رہا بلکہ بارہا متعدد آیات میں ان کے اعمال کے درجات بھی بتایا جا رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ اس کا یہ جو ہم عمل کریں گے اس کا ثواب کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لیکن جب مومنین کی بات ہوتی ہے تو ساتھ میں کچھ منافقین کے بھی یہاں پر حالات بتائے گئے ہیں، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر جو ہے رحمت العالمین اور خصوصاً اس قلبی تڑپ کو بیان کیا گیا ہے جو امت کی خیر خواہی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ وہ تڑپ کیا تھی؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے اور تمہارا نقصان میں پڑنا اس بات پر شاک ہے کہ تمہاری فلاح کا وہ بے انتہا خواہش مند ہے، ایمان والوں کے لیے شفیق ہے اور رحیم ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے صفات کو بیان فرمایا، اور وہ چند صفات کیا ہیں کہ تمہاری ہی جنس سے ہیں، تمہاری تکلیف انہیں شدت سے محسوس ہوتی ہے، ہنا وقت تمہاری بھلائی کی تڑپ میں مبتلا رہتے ہیں، اہل ایمان پر انتہائی شفیق ہیں۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر پھر بھی لوگ آپ سے منہ موڑیں گے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا میں کسی کی بندگی نہیں کرتا، اور اسی پر بھروسہ ہے، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہاں تک اگر ہم دیکھیں تو سورہ توبہ کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، اور ان مضامین کے ساتھ ہی آگے جو سورت ہے سورہ یونس کی ابتدا ہے، اس میں یہاں ہم دیکھیں گے اس کی وجہ تسمیہ، زمانہ نزول اور اس کے مضامین کو۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم اس کی وجہ نام یعنی کہ اس کی وجہ تسمیہ کی طرف آئے تو یہاں پر اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو بطور علامت یہاں پر جو ہے اس کو مقرر کر دیا گیا اس کا نام۔ زمانے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے مضامین جو ہے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئے ہیں۔ مضامین کو اگر ہم دیکھیں تو تعصب اور تنگ نظری سے بلند ہو کر سوچنے والوں کے لیے توحید اور آخرت کے متعدد یہاں پر دلائل ہیں۔ تو توحید اور آخرت کے باب میں غلط فہمی اور غفلتوں کا ازالہ کا یہاں پر ذکر ہے، اور یہاں پر یہ تعلیم ہے کہ دنیاوی زندگی دراصل امتحان کی زندگی ہے، اور امتحان کے لیے مہلت بس اسی وقت کی ہوتی ہے جب تک اس کو موت نہیں آتی، موت کے بعد انسان کو کوئی بھی موقع میسر نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس کے مضامین میں یہ بات بھی ہے کہ چند کھلی کھلی جہالتوں کا ضلالتوں کی طرف اشارہ ہے اور اسے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی قیامت اور اس کے ہولناکیوں کی خبر ہے، اور اس سے ہوشیار رہ کر انسان اپنا طرز عمل بہتر کرے، اس طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس کے مضامین میں ان شبہات اور اعتراضات کے بھی جوابات ہیں، اس کا سلسلہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک مختصر قصہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ منکرین اور معتذرین آج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اس سے ملتا جلتا ہے جو یہ اپنے دیگر پیغمبروں کے ساتھ کر چکے ہیں، لہٰذا یہ اپنا انجام دیکھ چکے ہیں، اور رسالت محمدی کا جو بھی انکار کرے گا، اس پر اعتراض کرے گا، تو اس کا انجام بھی یہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ سے ہمیشہ مقصود یہی ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی روش کو صحیح کریں،
اور ان واقعات کی جائے۔ تو آئیے اس کے مضامین کو دیکھتے ہوئے اس کے پہلے رکوع کے اوپر چلتے ہیں۔ آیات مبارکہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر جو ہے بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا طریقہ کار تھا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ان نکات کو دیکھتے ہوئے اس پورے رکوع کے خلاصے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اس رکوع میں سب سے پہلے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اس کو اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور پھر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو سامنے لا کر اس کو توحید پر دلیل قائم کی گئی ہے کہ یہ عظیم کائنات ہے، اس کا نظام ہے۔ تو کیا یہ کسی بلا وجہ ہی تمام نظام چل رہا ہے، بغیر کسی حکمت کے چل رہا ہے؟ ان پر غور کرے تو انسان کو چاہیے کہ اسی ہستی کی عبادت کرے جس کی حکمت اور تدبر سے یہ تمام کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ یہ تمام بتانے کے بعد قیامت پر دلیل لائی گئی ہے کہ کائنات کی جو ہے ہر چیز کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، کوئی بھی چیز انسان کے لیے بلا مقصد نہیں ہے۔ تو کیا ایک اشرف المخلوقات انسان کیا کسی بغیر مقصد کے بس یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ اگر اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ ہر انسان اس کا حساب کتاب کس سے لیا جائے، کس نے اپنی پیدائش کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، کہاں اپنی زندگی کو اس نے گزارا، کہاں کے لوگوں میں اس نے اپنا وقت گزارا، دنیا پرستی میں کتنا لگا رہا، اور آخرت سے کس طریقے سے غافل رہا۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں انسان کی پیدائش پر، یہاں پر صرف مسلمانوں کی بات نہیں، انسان کی تخلیق اور پیدائش پر اس کو اس انداز میں سمجھایا ہے کہ جو لوگ دنیا پرستی میں خدا سے غافل ہو گئے تو ان کو قیامت کے عذاب سے دھمکی دی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بشارت ہے کہ جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے۔ ایمان لانا اور پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم پورے درس قرآن میں صرف اگر ایمان پر ہی ہمارا ایمان ہی پختہ ہو جائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اگر ہم اس کو ہی سمجھ کر اسی کو فالو کر لیں تو یقین جانے کہ ہمارا اس رمضان ہمارا جو درس قرآن کا ایک اصل مقصد ہے تعلق، وہ ہمارا پورا ہو جائے گا، کیونکہ جتنی بھی بنیادیں انسان کی پڑھ رہی ہیں وہ ایمان کے اوپر آ رہی ہیں۔ کہیں بھی کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو ایمان کے بغیر ہو۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے اور ایمان کے اندر اگر کھوٹ اس کے آ رہا ہے تو پھر کوئی بھی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان آپ کا مضبوط ہے، ایمان پختہ ہے، اور ایمان کو دلیل بنانا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا چاہے وہ نفس پہ کتنی ہی گرا گزر رہی ہو ان سے رک جانا ہے۔ اگر ان چیزوں کو اگر ہم نے اس رمضان اپنے اندر پختہ کر لیا تو آپ یقین جانیں کہ ہماری زندگیاں سنور جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کے اہم نکات کو آپ دیکھیے۔ یہاں پر بھی اس رکوع کے اندر اللہ کی سنت کا ذکر ہے اور بشری کمزوریاں اور قرآن کو بدلنے کا جو مشرکین کی طرف سے مطالبہ تھا ان کا ذکر ہے، اور شفاعت باطلہ کا من گھڑت ان کا جو عقیدہ تھا جو کہ ہم سابقہ رکوع کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے تو شفاعت ہو جائے گی اور ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ لوگوں کے انکار اور سرکشی پر اللہ تعالیٰ فوراً ان پر گفٹ نہیں کرتا، بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی حالت کو اگر سدھارنا چاہیں تو وہ سدھار لیں۔ اور پھر انسان کے ناشکرے ہونے کی نوعیت بتائی گئی ہے کہ جب اس پر مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، یہاں مصیبت دور ہوئی، یہاں یہ پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، گویا کہ کبھی اس کے اوپر کوئی برا وقت کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں آیا ہو۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ انسان کو جھکے رہنا چاہیے اور اس کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ صرف مصیبت کے آنے کا انتظار نہ کرے کہ مصیبت آئے گی تو میں اللہ کے قریب ہوں گا، یا کوئی ایسا موقع ہے کہ اللہ نے اس کو بہت فروانی دی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بس شکر کر رہا ہوں۔ اللہ سختی بھی دیتا ہے، اللہ آسانی بھی دیتا ہے، اور اس میں مومنین کا کام کیا ہوتا ہے کہ دونوں حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ پھر اس رکوع کے اندر اشارتاً یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قوموں کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، بغاوت کرتے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا کہ برباد ہو گئے، اور اس بربادی کی صورت یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جب حاکمیت دی تو ان سے حاکمیت بھی چھین لی، اور جو اپنے آپ پہ فخر کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عذاب کا ایک جو ہے
طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب آئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، تو کیا قرآن کریم کے جو یہ مخالفین ہیں تو کیا یہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف طور پر دلیلیں لائی گئی ہیں کہ وہ قرآن کی راہ کو ہدایت بتایا گیا، اور پھر شرک اور مشرک کی اس رکوع کے اندر برائیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے ان کے مختلف مطالبات ہوتے تھے، فرمائشی معجزات چاہتے تھے، تو ان سب کا مقصد یہی تھا کہ یہ اپنے نبی کی تکذیب کرتے تھے۔ ان کا مقصد کوئی ایمان لے کر آنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہتے تھے کہ قرآن تو ہمیں نہیں ہے، آپ اس کی بجائے اگر ہمارے لیے کوئی دوسرا قرآن لے کر آئے تو شاید ہم ایمان لے کر آ جائیں۔ تو یہ سب ان کے بس مطالبات تھے، ان کا ایمان لانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اس رکوع کے اندر انسان کی احسان فراموشی کو دوبارہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسے اس کے اندر بدلہ پاؤ گے، اور مشرکین کو ان کے معبودوں کا جو ہے جواب کہ ان کی سفارش کا ہم نے پیچھے پڑا۔ اس میں اگر ہم اس رکوع کو خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خداوندی کے مقابلے میں جو انسانوں میں کے اندر ایک ناشکری ہے، سرکشی ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ دنیا کی ایک چند روزہ زندگی کا ایک جو ہے اس میں ایک پورا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے، اور مثال کے ذریعے انسان کی ذہنیت بتائی گئی ہے کہ خدا کو یہ لوگ یاد کرتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آتی ہے وہ ٹل گئی تو وہ بھول جاتا ہے، پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت، ایک مزاج اس کا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر حشر کا بیان ہے، اور جنتی اور دوزخیوں کے جو کچھ ان کو ملنے والا ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ آگے رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی چوتھا رکوع ہے، اور یہاں پر اس رکوع کے اندر انسان کو سوچ کے رکھنے والی چیزیں ہیں، اور قرآن کریم کا چیلنج کے واضح چیلنج ہے، قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ پہلے تو ایک صورت تھا، اس کے بعد اگر ایک صورت بھی نہیں تو ایک آیت تک کا چیلنج ہے کہ اگر ایک آیت بھی لے کر آؤ، اور جتنے تمہارے اس کے اندر معبود جن کو تم شریک سمجھتے ہو، اپنا معاون سمجھتے ہو، ان سب کو بھی شریک کر لو۔ لیکن اس کے بالمقابل کیا تھا کہ قرآن جیسی ایک آیت بھی لے کر نہیں آ سکتے تھے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں انسان کی جو ایک جسمانی تربیت اور پرورش کے لیے جو سامان اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر، اپنی ربویت کے اندر اللہ نے فراہم کیے ہیں، ان میں سے چند کو پیش کیا ہے کہ اگر مشرکین سے یہ پوچھا جائے کہ سامان کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے، خدا نے۔ تو پھر وہی خدا اس کا مستحق بھی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی کہ مانتے تو تھے کہ یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں کہ یہ اس کے اندر بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ان سے سوال بھی کر رہا ہے، اور ان کے ذہن کو اس بات پہ کلک کر رہا ہے کہ جب آپ یہ بات کہتے ہو کہ سب اللہ کا ہے تو پھر بتاؤ کہ اس عبادت کا مستحق کون ہونا چاہیے۔ اس بات کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ دل سے ان کو حقیقت جانتے تھے، لیکن زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عملی طور پر اس پر آنے کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت ربانی اور قرآن کریم کے بارے میں کہ ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنمائی کا وہ کون سا سامان ہے جو مشرکین کے دیوتا ان کو فراہم کرتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا سامان بتا دو، کوئی ایک ایسا کام بتا دو جو ان کے مشرکین دیوتا ان کو فراہم کرتے ہیں، جو خود اٹھ کے نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے ہیں، تو وہ کیسے تمہاری کوئی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر قرآن سے اعراض کیوں کر رہے ہو جو صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اور پھر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین یہ جو اپنے اندازے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھوس اور روشن حقیقت کے مقابلے میں اس کا کچھ بھی کوئی قیمت، کوئی قدر و قیمت کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہاں پر چیلنج دے دیا گیا ان تمام حقائق کو بتا کر کہ قرآن اگر اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسانوں کی کسی کوشش کا نتیجہ ہے تو پھر ایک صورت اس جیسی بنا کر پیش کر دو۔ اگر انسان ہی ہے تو تم بھی اپنے ساتھ جتنے انسان تمہارے شریک ہیں ان کو پیش کر دو۔ تو یہ قرآن کا واضح چیلنج ہے جو اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک یہ چیلنج ہمیشہ برقرار رہے گا، قرآن کا معجزہ رہے گا کہ اس جیسی صورت تو کیا کوئی ایک آیت بھی اس کی مثل نہیں بنا سکتا۔ آگے پانچواں رکوع ہے۔ پانچویں رکوع کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں، اور اس اہم نکات کو اگر ہم ایک خلاصتاً دیکھیں تو یہاں پر بھی اس رکوع میں ان لوگوں کی ہٹ دھرمی کی ایک روش بیان ہے، جو اللہ کی راہ کو ہدایت دیکھ لینے کے بعد مضبوط سے مضبوط دلیلیں سامنے آنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے اور حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی دلائل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی دلائل دے رہا ہے جو خود ان کے اپنے ذہنوں کی ایک پرورش بنائی ہوئی ہے کہ یہ کام جو اللہ کی قدرت کے بالمقابل تم ان کو سمجھتے ہو کہ کیا یہ اس کے حقدار ہیں۔
تو اس کے باوجود یہ ایمان اور حق کو تسلیم نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حشر کے دن یہ خیال کریں گے کہ دنیا میں ایک آدھ گھنٹہ رہے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا، یعنی کہ وہ وقت اتنا طویل ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ انہیں لگے گا کہ ہم نے تو دنیا میں بس چند گھنٹے ہی گزارے ہیں، چند لمحات ہی گزارے ہیں. اور یہ تمنا بھی کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہاں پر نہیں جا سکیں گے. اور پھر یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عروج اور زوال کا وقت جو ہے وہ قانون قدرت کا ہے، کہ جس طرح دوسری چیزوں کے لیے ایک ضابطہ مقرر ہے، تو اس لیے وہ قوم جو اپنی سرگرمیاں ایسے جاری رکھتی ہیں تو ان کو بھی زوال ہے، اور ان کا بھی ایک میعاد، ان کی بھی ایک ڈیڈ لائن مقرر ہے. جب وہ میعاد ان تک پہنچ جائے گی تو اس قوم کو اس تباہی سے، ان کی روش سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو اللہ رب العزت یہاں پر دیکھیں رحمت کا معاملہ بھی فرما رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو جو تم یہ روش اختیار کی ہوئی ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے، اس کے لیے بھی پھر تم تیار ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد قوم کے لیے جو ایک نازک مرحلہ تھا، کہ ان کا ایک ٹیسٹ تھا، ان کا امتحان تھا. سابقہ شریعتوں میں یہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے اور یہ انتظار کرتے تھے کہ وہ نبی کب مبعوث ہوں گے جن کی ہم پیروی کریں گے، جن کے ساتھ مل کر ہم کفار کے خلاف لڑیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خود آمد ہو گئی اور وہ حق کی تمام نشانیاں انہوں نے دیکھ لی، تو اس کے بعد معلوم نہیں کہ کس چیز نے ان کو ایمان لانے سے روکا. اور قرآن کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان کا ایک تکبر تھا. تکبر کی بنا پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو، نبوت کو تسلیم نہیں کیا. قرآن کریم کی واضح آیات کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ صرف ان کا ایک تکبر کی بنا پر تھا. اور جس طریقے سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تکلیفیں دیں، ان کا بیان ہم جو ہے وقتاً فوقتاً آیات میں پڑھ ہی رہے ہیں. اور یہ روش کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا معاملہ جو کیا جا رہا ہے، تو یہ تو سابقہ اقوام کے ساتھ انسان کا ایک معاملہ مل رہا ہے، تو پھر اس روش کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو تیار رکھے. آج ہم دیکھیں کہ ہم نے بھی قرآن کریم کے ساتھ یہی معاملہ کر رکھا ہے. قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات کو جانتے ہیں، لیکن جب عملی میدانوں میں قدم رکھنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمارا عمل اس سے بہت مختلف ہوتا ہے. آگے چھٹا رکوع ہے، اور اس چھٹے رکوع کے اہم نکات آپ کے سامنے ہیں. اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور پھر یہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اس دن انسانوں کی بے بسی اور بے کسی کا کیا حال ہوگا کہ وہ ساری دنیا کو بدلے میں بھی دے کر کہیں گے کہ یہ عذاب ٹل جائے. ساری دنیا بھی اگر وہ پیش کر دے، اپنا تمام مال و دولت بھی پیش کر دے، تب بھی ان سے عذاب نہیں ٹلے گا. اور پھر قرآن کریم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نصیحت اور اخلاقی بیماریوں سے شفا دینے والا نسخہ ہے. اس پر عمل کر کے قیامت کے دن کے لیے عذاب سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. پھر حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے. جیسے کہ سابقہ آیات میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل یہود، ان میں کیا برائیاں تھیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی تھیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اور جو حرام چیزیں تھیں ان کو اپنی تعویلات سے اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے. تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنی حلال کہہ دیا کہ تم اپنی طرف سے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال نہ بناؤ جن کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے، اور آگے رکوع ساتواں ہے، اور اس رکوع کے اندر جو اہم نکات آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وسیع علم ہونے کے بارے میں ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے دوست کون ہیں. تو یہ اہم نکات آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں پر بھی شرک اور ان کی ذہنیت کی جو ایک نفی کی جا رہی ہے. اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور ہر ایک کا عمل اس کے سامنے ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہو، اللہ کے علم سے پوشیدہ ہو. اور پھر یہاں پر اللہ کے اولیاء جو ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان پر جمے رہے تھے. تقویٰ ان کا ایک شعار تھا. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی سرگرمیوں سے گھبرائیں نہیں، اللہ ان کا زور توڑے گا. پھر شرک اور مشرکین کی مذمت ہے، اور اس ضمن میں ان لوگوں کی بھی تردید کی گئی ہے جو خدا کے لیے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے. اللہ نے یہاں پر اپنی قدرت کے بارے میں بتایا، اپنے علم کے بارے میں بتایا کہ ہر چیز تو اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. اللہ کو یہ جو تم نے عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ سب تمہارے عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے. اس کے ساتھ ہی آگے رکوع ہے 8واں،
اور اس رکوع کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان پر ایک نظر دیکھ لیں۔ یہاں پر قوم نوح کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ اور آل فرعون کی جو کشمکش اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حق کا ثابت ہونا یہاں پر ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں اگر ہم دیکھیں تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کا جواب انکار اور سرکشی کے ساتھ دیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تباہی اور ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور پھر بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے ساتھ ان کی قوموں نے جو رویہ رکھا تھا جس کے نتیجے میں ان کی ہلاکت ہوئی، جو عذاب نازل ہوئے، اس کا بیان ہے۔ ہم نے پچھلے سابقہ تمام رکوع میں بھی اس بات کو دیکھا جہاں پر ان کے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا، کس طریقے سے اپنے قوموں کو دعوت دیتے تھے، لیکن ان کی قوم اتنی سرکش ہو گئی تھی کہ متعدد مرتبہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو جھٹلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان سے معجزات کی طلب کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ بات کا ذکر ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ ہلاکت کے سوا تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ پھر مثال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور جادوگروں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا، جو ہم نے ابھی پیچھے ہی پارے کے اندر پڑھا تھا کہ تمام جادوگر آ گئے تھے، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو اللہ کا معجزہ تھا تو وہ کیسے اس کے مقابل جو ہے کھڑے رہ سکتے تھے۔ بید یغا اور عیسیٰ، یہ وہ معجزات تھے جو بڑے بڑے جادوگروں نے بھی اپنا سر خم تسلیم کر دیا تھا اور ایمان لے کر آ گئے تھے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کہ اللہ اپنے حکم سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اگر مجرموں کو یہ بات چاہے کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ تو یہ ان اقوام کا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہونا ہے، سچ ہونا ہے، وہ ثابت ہو کر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر نواں رکوع ہے، اور نویں رکوع کے اہم نکات کو آپ دیکھیں تو وہ اس طریقے سے ہیں کہ یہاں بھی موسیٰ اور فرعون کی جو قوم ہے ان کا ذکر ہے، اور حق کا ساتھ دینے میں نوجوانوں کی سبقت لے جانا، اور پھر حضرت موسیٰ کا آل فرعون کے خلاف بددعا کرنا، اور پھر فرعون کا دردناک انجام، وہ تمام اس رکوع کے اہم نکات کے اندر ہے۔ تو اس رکوع کے اندر بھی جو ہے اس وقت کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب فرعون غرق ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور اسے جواب ملا تھا کہ اب ہوش آیا ہے، پہلے تو ساری زندگی تم نے سرکشی اور انکار میں بسر کی، الآن وقد عصیت قبل، تو اب ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تیرے بعد کی جو نسلیں ہیں وہ نشان عبرت رہیں۔ اس پورے واقعے سے یہاں تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے جو حاصل سبق ہے اس سے زیادہ مقصود ہے، اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ موت کے وقت کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ عین موت کو دیکھ لینے کے بعد، موت کی تمام علامات دیکھ لینے کے بعد، موت کے فرشتوں کی حاضری کے بعد اگر انسان ان کو دیکھ کر ایمان لے کر آ رہا ہے تو پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی اس دنیا کے اندر مختلف جو ہے مخالفین ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہدایت کی آپ ان کے لیے دعا کریں، اور اس کے بعد اللہ انہیں ہدایت دے کہ وہ موت سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے کر آ جائے، اور جو طاقتیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اللہ ان کی طاقتوں کو اسلام کے لیے استعمال کرنے والے بنا دے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ دعوت تبلیغ کے لیے دیکھیں، ایک داعیہ بننے کے لیے سب سے پہلے جو ہم اصول پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جو بات دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ دعا سے اللہ تعالیٰ کی استعانت طلب کریں۔ استعانت جب اللہ تعالیٰ کی شامل ہوگی تو آپ کا کام آسان ہوگا، آپ کی دعوت مؤثر ہوگی، اور نرمی کا پہلو اس کے اندر بار بار اجاگر کیا گیا ہے۔ نرمی کے ساتھ آپ کو بڑے سے بڑے مشکلات آئیں گی، دعوت کا کام آسان نہیں ہے، آپ کی بات کو سنا نہیں جائے گا، آپ کی مخالفت کی جائے گی، آپ کے اوپر تنقید کی جائے گی، مختلف جو ہے آپ کے آگے سچویشن ایسی رکھ دی جائے گی کہ حالات کو مشکل سے مشکل ترین کیا جائے گا، لیکن اس وقت میں ایک داعیہ کا کام کیا ہے کہ صبر استقامت کے ساتھ اللہ کے دین پر جمی رہے، اللہ کے راستے میں دعوت دین کے لیے کام کرتی رہے، اور ساتھ ہی جو لوگ ہدایت قبول کرنے میں تردد سے کام لے رہے ہیں تو ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جس کو ہم چھوڑ کر تمام چیزوں کو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اس ہتھیار کو سنبھالیں، اس ہتھیار کو پکڑیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی تمام چیزیں منوا سکتے ہیں، تمام چیزیں قبول کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے 10واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے بھی اہم نکات آپ کے سامنے ہیں کہ یہاں پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ ہے، اور پھر جان بوجھ کر حق سے اختلاف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سخت عذاب ہے، اور
یہ نکات آپ کے سامنے ہیں اس پورے رکوع کو اگر ہم خلاصتاً دیکھیں تو پہلے تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات الہی کا بیان ہے، پھر حق سامنے آ جانے کے باوجود اس کی مخالفت کا تذکرہ ہے، پھر قوم یونس کا تذکرہ ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس قوم نے جب عذاب الہی کو آتے دیکھا، آنکھوں سے دیکھ لیا تو بدحواس ہو گئی، فوراً ایمان لے کر آ گئی، تو اللہ نے خاص طور پر ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ عذاب کو ٹال دیا، ورنہ موت کے وقت یا عذاب کے گھر جانے کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ استثناء جو تھا صرف قوم یونس کے ساتھ مخصوص تھا، اس لیے اب یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ کا عذاب جب آن پڑے گا تو قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں گے اور ایمان لے کر آ جائیں گے اور وہ عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھا جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اس توبہ اور ایسے ایمان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو خصوصیت تھی، جو برات تھی، صرف قوم یونس کے ساتھ مخصوص تھی۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کرتا، ورنہ خدا چاہتا تو ایک فرد بھی مشرک اور کافر نہیں ہوتا۔ یہی مضمون ہم نے تیسرے پارے کے اندر بھی پڑھا تھا کہ دین کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل شعور دیا، ایک ٹیسٹ دیا ہے، اس کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے، تمام دلائل رکھ دیے، اب اس کی روشنی میں وہ چاہے اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ اللہ نے اس کے پر چھوڑا ہے، لیکن شعور اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، مجبور نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے کھانے والے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے، اللہ پھر انہیں کافر کیوں رکھتا، کیوں مشرک رکھتا؟ لیکن یہ اللہ نے انسانوں کو ایک انسان کا ٹیسٹ مقصود تھا کہ وہ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے حساب سے ہی پھر ان کی جزا اور سزا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں جو بات ہے کہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ توفیق کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر اس کا دل ایسا ہوتا ہے وہ کہ حق کو جانتے سمجھتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف قدم بڑھا کر اس کو توفیق دیتا ہے، لیکن اللہ کے توفیق کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جو کافر ہیں یا جو مومن مشرک ہیں تو اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل میں حق ہوتے ہوئے بھی وہ اس حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے، تو جب انہوں نے اپنے دل سخت کر لیے تو اللہ کی توفیق بھی ان سے سلب ہو گئی۔ یہی بات ہے کہ جب انسان نیکی کرنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے یا اس کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا معاملہ دیکھیں تو اللہ اس نیکی کے سوچنے پر بھی نیکی اس کے لیے لکھ دیتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن برائی ابھی تک اس نے کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے برے عمل کا اس کے نام اعمال میں نہیں لکھتا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے، تو انسان کے دل میں جتنی لچک ہوگی، اس کا پیالہ جتنا دل کا وسیع ہوگا تو وہ اس کے اندر اتنا ہی نور، اتنا ہی علم سمائے گا۔ اگر دل کا پیالہ وسیع نہیں ہے تو پھر ایمان اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماننے کا جو ایک درجہ ہے وہ اس کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے تو اس کے مفہوم مختلف ہیں۔ یہاں پر اس صورت کا آخری رکوع ہے اور جو نکات ہیں امت مسلمہ کو ہدایت ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق اور باطل میں سمجھوتا نہیں ہے۔ یہ اہم نکات تھے اس رکوع کے، جو کہ اس صورت کے آخری رکوع ہے۔ تو یہاں پر امت مسلمہ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اسے چاہیے کہ دین پر جمی رہے، ہر طرف سے بے خبر ہو کر، ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ ہی کی فرما برداری کرے، اللہ کے ساتھ شرک اور مشرکین کی یہاں پر مذمت جو ہے بیان کی گئی ہے، اور آخرت میں ان کی ناکامیوں اور حسرتوں کا بیان ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام لانے اور اسلامی زندگی گزارنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول پر کوئی احسان کر رہا ہے، بلکہ اس کے اپنے فائدے کے لیے۔ اگر آپ ایمان لے کر آئیں گے، ایمان بھری زندگی گزاریں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، تو اس میں فائدہ صرف ہمارا ہے، اس میں اللہ کا یا رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی اسلام کے خلاف اپنی زندگی گزارے گا، ایمان کے بغیر اپنی زندگی گزارے گا، تو اس کا جو انجام ہے تو اس کا نقصان بھی خود انسان کو ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے اس صورت کے مضامین یہاں تک پورے ہوتے ہیں۔ آگے سورہ ہود کی شروعات ہے اس بارے میں، یہاں پر اس کی وجہ تسمیہ ہے، زمانے نزول اور مضامین کے اعتبار سے بات ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو ابھی ہی کور کر لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس چند سیکنڈ ہیں، اور اس کا باقاعدہ انشاءاللہ آغاز کل کے بارے میں کریں گے تاکہ ایک نسبت اور ایک ربط ہمارا بنا رہے۔ تو وجہ تسمیہ یہاں پر یہی ہے کہ قوم سورہ ہود جو ہے قوم عاد اور اس کے جو رسول حضرت ہود علیہ السلام تھے، ان کا تذکرہ ہے، اس کی مناسبت سے ان کا نام یہاں پر ذکر کیا گیا۔ زمان نزول کے اعتبار سے یہ اسی دور میں نازل ہوئی تھی جس میں سورہ یونس کا نزول ہوا، اور مضامین کے اعتبار سے دیکھیے تو اس میں مضامین وہی ہیں جو تقریباً سورہ یونس کے تھے، مگر تنبیہ کا انداز ذرا سخت ہے،
دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ حضرت سورہ یونس میں یہ نسبت وہاں جو دعوت تھی مختصراً تھی، یہاں پر جو ہے ذرا فصیح انداز میں، مفصل انداز میں دعوت دی گئی ہے، اور دعوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی پر اترا کر جن قوموں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا، انکار کیا، تو ان کا انجام بہت ہی برا تھا، اور تاریخ میں ان کے شواہد موجود ہیں، تجربات موجود ہیں۔ جس رویش پہ یہ منکرین چل رہے ہیں، تو یہاں پر یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ عذاب میں تاخیر دراصل تاخیر نہیں ہے، بلکہ ایک مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اگر نہیں اٹھایا تو عذاب آ کر ہی رہے گا۔ اور ساتھ ہی صورت میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور دیگر اقوام کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر ان کا بیان کرنے کا نقطہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلے پر آتا ہے تو بالکل بے لاغ طریقے سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اس میں کسی میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت کوئی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے راستے پر براہ راست آ جاتا ہے، ورنہ عذاب الہی سے نہ تو رسول یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بچتا ہے، اور نہ ہی رسول یعنی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان لے کر آنا۔ اس میں کوئی رشتہ داریاں، کوئی تعلق کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں پر اس کے مضامین میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کریم کے روشن کتاب ہدایت ہونے کا تذکرے کے بعد توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور اللہ سے طلب مغفرت کی تعلیم ہے، اور پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جو قرآن پر عمل کرے گا، توبہ استغفار کرتا رہے گا، تو قیامت میں اچھا انعام پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اس کے بالمقابل اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تھے اس صورت کے اہم مضامین اور خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی جو اس پارے کے اندر اس کا پہلا رکوع ہے، یعنی کہ تقریباً 5 آیاتیں ہیں، تو یہاں پر یعنی کہ آیات قرآنی کا اسلوب ہے، قرآن حکیم کی دعوت ہے، اور قرآن کی دعوت اور مشرکین کا جو اس کے مقابل میں ایک طرز عمل ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ کل کے پارے میں بھی جاری رہے گا۔ تو انشاءاللہ اس پورے رکوع کو اور اس کے اہم نکات کو ہم کل کے پارے میں کل شروع کریں گے، پہلے رکوع سے انشاءاللہ۔ یہاں تک آج ہمارے مضامین پورے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ سامعین ضرور اپنا سوال کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔